لوگ کہتے ہیں قرآن سائنس سے جڑا ہے یا سائنس قرآن سے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سائنس انسان کی کھوج ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے اترا جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، پھر بھی قرآن میں وہ باتیں ہیں جو آج سائنس نے ثابت کی ہے۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں۔ فرسٹ ہے بگ بینگ کا ذکر۔ قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ایک بند اکائی تھے، پھر ہم نے حکم سے جدا کیا۔ اس کو فتق کہا جاتا ہے۔ فتق مینس پھاڑنا، جدا کرنا، الگ کرنا۔ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوا، ایک عجیب دھماکے سے کائنات بنی، گلیکسیاں، تارے سب پھیلنے چلے گئے۔ یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دی گئی۔ آج کی ریسرچ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ سیکنڈ ہے ہر جان پانی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ انسان کا 70% جسم پانی ہے۔ پودے، جانور سب پانی کے محتاج ہیں۔ سائنس نے اب جانا کہ سیل کی بنیاد سائٹوپلازم پانی سے بنا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ تھرڈ ہے 2 سمندر کی سرحد۔ قرآن میں ہے 2 سمندر ملتے ہیں مگر ان کے درمیان برزخ ہے۔ ایک روک ہے جو ملتے نہیں، میٹھا پانی اور کھارا پانی الگ رہتے ہیں۔ سائنس نے سمندروں کے ملن پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ڈینسٹی اور ٹیمپریچر کا فرق ایک دیوار بناتا ہے، اس لیے دونوں کا پانی اور مچھلیاں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ فورتھ ہے انسان کی پیدائش کے مرحلے۔ انسان کی تخلیق نطفے سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، جوک جیسا جمع ہوا خون، پھر مضغ چبائے ہوئے گوشت جیسا، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، آخر میں دوسری مخلوق بن جاتی ہے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا ترتیب جدید بائیولوجی سے بالکل ملتی ہے جو الٹرا ساؤنڈ سے اب دکھتی ہے۔ 1400 سال پہلے نہ ریسرچ نہ لیب تھی، پھر کسی انسان کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ ففتھ ہے پہاڑ میخوں کی طرح۔ قرآن پہاڑ کو میخے کہتا ہے جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ سائنس بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں کرسٹ کے نیچے بہت گہری ہوتی ہے۔ یہ آئسوسٹیسی کا اصول ہے، جیسے برف کا ٹکڑا پانی میں بیلنس کرتا ہے ویسے پہاڑ ٹیکٹونک پلیٹس کو بیلنس کرتے ہیں، ورنہ زلزلے سے زمین ہر وقت ہلتی رہتی۔ 6 ہے آسمان محفوظ چھت۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جو تمہاری حفاظت کرتی ہے، اور یہ چھت شہابوں سے بچاتی ہے۔ روزانہ ٹنوں الکا پنڈ جل جاتے ہیں۔ اوزون لیئر سورج کی خطرناک یووی ریڈیشن کو روکتی ہے۔ میگنیٹک فیلڈ سولر ویڈ سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو زمین پر زندگی ایک پل میں ختم ہو جائے۔ یہ رب کی رحمت ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ 7 ہے شہد میں شفا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ میں مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سائنس کہتی ہے شہد اینٹی بیکٹیریل ہے، زخموں کو جلدی بھرتا ہے، گلے کی خرابی میں مفید ہے۔ مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر اپنے جسم میں پروسیس کر کے شہد بناتی ہے۔ اس کے پیٹ میں کئی کھانے ہیں، یہ بات اب معلوم ہوئی۔ 8 ہے لوہا نازل کیا گیا۔ ہم نے لوہا نازل کیا، اس سے سخت قوت ہے اور لوگوں کے فائدے ہیں۔ سائنس بتاتی لوہا زمین پر نہیں بن سکتا، یہ سپر نووا کے دھماکے سے بنا، پھر شہابوں کے ذریعے زمین پر آیا۔ نازل کا مطلب اوپر سے اتر نہیں ہے۔ لوہے سے ہتھیار، اوزار، بلڈنگ سب بنتے ہیں۔ جدید تہذیب لوہے کی مرہون میں منت ہے، یہ حقیقت کس نے بتائی؟ انگلیوں کے پور۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ سائنس نے 19ویں صدی میں جانا ہر انسان کا فنگر پرنٹس الگ ہوتا ہے، دنیا میں 2 انسانوں کا پور ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ پہچان کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن نے اس باریکی کا ذکر پہلے کیا۔ 10 ہے بادلوں کا وزن۔ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر انہیں پھیلاتا ہے، پھر بارش برساتا ہے۔ سائنس کہتی ہے ایک بادل کا وزن 50 لاکھ کلو یعنی 100 ہاتھیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا وزن ہوا میں تیرتا ہے۔ یہ واٹر سائیکل کا پورا نقشہ ہے جو 1400 سال پہلے بتایا گیا۔ آج کی ریسرچ اس کی تصدیق کرتی
اور اللہ فرماتا ہے بھاری بادل۔ کیا کوئی انسان بتا سکتا تھا کہ بادل بھاری ہوتے 1400 سال پہلے؟ 11 ہے رات اور دن کا نظام۔ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور یہ تدریجی عمل ہے، ایک دم اندھیرا یا اجالا نہیں ہوتا۔ سائنس کہتی زمین اپنے محراب پر گھومتی ہے، جس سے سورج کی روشنی آہستہ آتی جاتی ہے۔ اگر زمین ساکن ہوتی تو ہر طرف ہمیشہ دن یا ہر طرف ہمیشہ رات رہتی۔ 12 ہے سب اپنے مدار میں، سورج چاند ستارے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر جسم فلکی گردش کرتا ہے، سورج بھی گیلیکسی کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، چاند زمین کے گرد اور زمین سورج کے گرد۔ یہ نظام بہترین حساب سے قائم ہے، ٹکراتے نہیں۔ 13 ہے کائنات کا پھیلاؤ، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے۔ سائنس نے 1929 میں ایڈوین ہبل نے جانا گیلیکسیاں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ ریڈ شفٹ سے پتہ چلا یونیورس پھیل رہا ہے، جیسے غبارے پر نطفے دور ہوتے جاتے ہیں، جو پھیلاؤ آج بھی جاری ہے۔ قرآن نے پہلے ہی اشارہ دے دیا۔ 14 ہے سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ قرآن کہتا ہے گہرے سمندر میں تہ بتہ اندھیرے ہیں، لہر کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل، اگر ہاتھ نکالے تو دکھائی نہ دے۔ سائنس نے 50 سال پہلے جانا 200 میٹر کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے، 1000 میٹر پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں کیسے آئی؟ 15 ہے سننے کی حس پہلے۔ اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، ثم ابصارا، ہمیشہ سننا پہلے آیا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کان کا اندرونی حصہ چوتھے ہفتے بن جاتا ہے، آنکھ بعد میں مکمل ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد بچہ پہلے آواز پر ریئیکٹ کرتا ہے، دیکھنا بعد میں سیکھتا ہے۔ بگ بینگ کا تصور آج سائنس بتاتی ہے، قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے۔ کیا صحرا میں رہنے والے انسان 1400 سال پہلے جان سکتے تھے؟ کیا یہ محض انسانی عقل تھی؟ تخلیق انسان مرحلہ در مرحلہ ہوئی۔ ماں کے پیٹ کی کیفیت بیان کرنا، نہ مائکروسکوپ تھا نہ طبی ذریعہ، پھر یہ معلومات کہاں سے آئی؟ کیا کوئی انسان دیکھ سکتا تھا سمندر کی گہرائیوں میں ظلمات ہے، تہ بتہ اندھیرے موجود ہے؟ آج گہرے پانی کی تحقیق ان حقیقتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کیا پہلے کوئی وہاں پہنچتا تھا؟ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان حد بھی رہتی ہے۔ آج سائنس اس پر بحث کرتی ہے۔ قرآن میں برزخ کا ذکر آیا، کیا یہ عام انسانی معلومات تھی؟ بادل روئی جیسے ہلکے لگتے، مگر ان میں اربوں لیٹر پانی۔ ایک بادل کا وزن حیرت انگیز سینکڑوں ہاتھیوں کے برابر بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وزنی بادل آیا ہے۔ ذکر، کیا یہ راز پہلے کوئی جانتا تھا؟ لوہے کا ذکر اتارے جانے سے آج لوہا زندگی کا اہم حصہ، سائنس بتاتی اس کی الگ کہانی۔ یہ اتفاق ہے یا کوئی نشانی؟ سوچنا اور غور ضرور کرنا۔ ان تمام باتوں پر غور کیجیے۔ کیا صحرا کا انسان بتا سکتے تھے 1400 سال پہلے یہ باتیں؟ کیا یہ عام انسانی معلومات تھی یا ان کے پیچھے کوئی اور حکمت؟ یہ سوال پوچھنے اور سمجھنے میں جلد بازی میں فیصلہ مت کیجیے، تحقیق کیجیے، غور بھی کیجیے، دلیلوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے۔ سائنس اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں، دونوں کو صحیح طرح سمجھنا ضروری۔ سائنس کائنات کو پڑھتی ہے، قرآن انسان کو راہ دکھاتا ہے، دونوں پر غور کرنا اہم ہے۔ قرآن خود تفکر کی دعوت دیتا ہے، بار بار سوچنے کو کہتا ہے، یہی بات اسے خاص بناتی ہے اور انسان کو تلاش پر لگاتی ہے۔